اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ وسیلہ اور توسل کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا زہر پی لیا گیا ہے جس کی کوئی دوا نہیں، اور وہ زہر موت کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ آخرت کی ضلالت کی طرف ہمیں لے جائے گا اگر ہم اس چیز سے باز نہ آئے۔ توحید پرست کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو ان صفتوں کو صرف اللہ کے ساتھ ہی رہنے دینا جو صفتیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اولا جو کہ کریٹر ہے وہ، اور ہم نے دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور ہم نے اس کے ان تمام معاملات میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، کسی کو اس کا شریک نہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر بھی نہیں بنانا۔ تو یہ بات ہم اپنے دل کے اندر جب بٹھا لیں گے تو ہمیں اس چیز کا بالکل معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایکچولی کر کیا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ ہم سے غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا، ہم نے دین کی طلب لی، مگر ہم نے بیچ میں ایک طبقہ رکھا ہوا ہے مولوی ازم۔ ہم ڈائریکٹ جا کر ہم نہیں کچھ پڑھتے، اور انہوں نے ڈائریکٹ پڑھنے سے اپنی عوام کو منع بھی کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کریں، آپ اولاد کو سنبھالیں، آپ دنیا داری دیکھیں، اور آپ کو دین ہم سکھائیں گے۔ آپ کے پاس جب ٹائم ہو جمعے والے دن آ کے ہمیں سن لینا، اور جمعے والے دن خطاب کے دوران ہر مسجد کے اندر اگر ایک سیشن آنسر کویشچن کا رکھ لیا جائے تو اس میں کئی مولوی حضرات فیل ہو جائیں گے، یہ میرا ماننا ہے، اور دین 50% سے بڑھ کے 80% تک لوگوں کے اندر بالکل ایکوریٹ آ جائے گا۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اب میں بیان کرتا ہوں کہ وسیلہ جائز وسیلہ کیا ہے اور غلط وسیلہ کیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہماری شہرک سے بھی نزدیک ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اس تک بات پہنچانے کے لیے ہمیں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیشتر جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفارش نام کی چیز سے نفرت ہے۔ یہ جان لیں، اگر آپ شریعت کو قرآن اور حدیث کے ذریعے دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ ہم واقعی بہکے ہوئے تھے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم نے صوفیزم کے اندر جو بزرگان دین ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ہم نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دے دیا ہے۔ ہم نے نہیں، آپ نے، میں تو اس چیز سے پرباش ہو چکا ہوں، الحمدللہ علی کل حال، میں اس چیز سے بالکل پاک ہو چکا ہوں۔ میں صرف ایک خدا کو ماننے لگ گیا ہوں، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر میں اپنی ساری زندگی وقف کرتا ہوں، اور ایسے اولیاء کرام کو مانتا ہوں جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ میں اس اولیاء اللہ کو مانتا ہوں بخاری اور مسلم جنہوں نے لکھی، جنہوں نے ابو داؤد ترمذی لکھی، جنہوں نے حدیث کی کتابات لکھی، اور جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ قرآن کا ترجمہ ہماری صوفیزم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اور کئی ایسے صوفی بزرگ گزر چکے ہیں جو ہند میں، پاک و ہند میں رہا کرتے تھے، برصغیر میں رہا کرتے تھے، ان کو عربک نہیں آتی تھی، اور اس وقت قرآن اردو میں موجود نہیں تھا، ہندی میں موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کون سا دین سکھایا تھا؟ This is point to be noted my lord. اوکے، تو یہ بات ایک بہت سیریس ٹاپک ہے، میں نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں لینا، میں اس کو سیریس لینا ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کب دے گا؟ جب ہم ہدایت پانے کی دعا کریں گے، اور جب ہدایت مل جائے گی تو اس کو لے لیں گے۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یار بس اب سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں نا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی توبہ کی ہمیں اپنا توبہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی نہیں تھی، رات کو نصیب ہوئی تھی، آپ نے مانی نہیں۔ تو وسیلہ آپ لوگوں کی نظر میں یہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی ہے، اللہ تک جو منزل جاتی ہے اس کا راستہ ہے، وسیلہ نہیں۔ وسیلہ اگر اسی کو آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی رستے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ منزل اللہ کی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ بہت زیادہ دلیلیں ہیں میرے پاس اس بات کے اوپر کہ وسیلہ جو آپ لوگ دیتے ہیں یہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، اور اس کو غلط ہی ماننا چاہیے۔ تو
وسیلہ جو ناجائز ہے نا، وہ ہر وسیلہ ناجائز ہے جو اپنے رضا کے لیے، اپنی ذاتی دعا کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اولیاء کرام کو بیچ میں سفارشی ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈال رہے ہیں۔ جائز وسیلہ کیا ہے دین کے کام میں؟ یعنی کہ یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ مثال دے کے بتاتا ہوں کہ یا اللہ فلسطین کے اوپر رحمتیں برکتیں عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹ موجود ہے اس کے اندر دین کو پھیلانے میں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا وسیلہ کیا جائز ہے؟ کسی زندہ نیک بندے کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کر کے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو میدان میں لے جا کر کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، یا الہ العالمین ان کے وسیلے سے بارش نازل کر دے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر بارش عطا کر دی تھی۔ یہ دو وسیلے جائز سمجھتا ہوں میں ان کو۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی، یعنی کہ اگر جو ہم سے پہلے ہستیاں گزر چکی ہیں ان کی ایفرٹ جس نیک کام کے اندر موجود ہیں، آپ اس ایفرٹ کو ضائع ہوتے دیکھیں تو آپ اس ایفرٹ کے اندر جو انہوں نے کام کیا تھا، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مخالفت کی تھی یزید کی، اس طرح کی مخالفت آپ حاکم وقت اگر آپ کا دین کے خلاف چلتا ہے، ٹھیک ہے، صرف دین کے خلاف اگر وہ چلتا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے نا، یا الہ العالمین یہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، یہ حکمران، اس کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے اس کو تو بالکل جو ہے نا سیدھا کر دے، اس کو راہ دکھا دے، اس کو ہدایت دے دے۔ یہ دعائیں، یہ دین دعاؤں میں وسیلہ جائز ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تک جانے کے لیے آپ کہتے ہو کہ ایک سیڑھی کی ضرورت ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا، آپ اس چیز کو مانتے ہیں، تو آپ نے اس سیڑھی کی آخری سیڑھی کب چڑھی ہے؟ کب اللہ تک پہنچے ہیں آپ تو ابھی تک اس سیڑھی کے اندر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ نہیں جی، جو میں تو مسلک اہل سنت پہ ہی رہوں گا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ درود السلام پڑھوں، ہم کب غلط کہتے ہیں؟ اہل حدیث بھی کہیں گے جناب جی ہم پکے سلفی ہیں، ہمیں یوں ہی موت آنی چاہیے۔ خاتمہ بالایمان کی دعا مانگنا یہ سنت ہے نیک لوگوں کی، اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کے اوپر، ہم نے اپنے مسلک کے اوپر وفات پانی ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک کے اوپر وفات پانا چاہتا ہے، مگر کوئی خاتمہ اپنا ایمان کے اوپر کیوں نہیں چاہتا؟ فرقوں کے اندر، کئی مساجد کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمانا، لیکن وہ ایمان کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ وہ صوفیزم کو ایمان سمجھتے ہیں، وہ سیڑھی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ہم اس سیڑھی کی ہی محبت میں رہ گئے ہیں کہ یہ سیڑھی اللہ تک جاتی ہے تو ہم اس سیڑھی سے محبت کریں، ڈائریکٹ اللہ سے محبت کریں۔ بالکل اللہ تعالیٰ کو تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اب میں اس چیز کے اندر فرق کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے درمیان جو فرق ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہم بدعات تک دین میں کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کئی غلط کام بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں صرف نماز تک نہیں پڑھتے، کیا یہ غلط نہیں؟ کیا یہ اس نظریے سے گستاخی نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نبی کی شان کو بڑھا دیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر اس وقت موجود ہوتے یا اگر آ جائیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ تم نے جو مجھے بنا لیا ہے وہ ایز اے بت لے لیا ہے، کہ تم صرف سارے کام میرے لیے کر رہے ہو، تم سارے کام اللہ کے لیے کرو، وہ کام اللہ کے لیے ہے جو میں نے بتا دیے۔ تو آپ اس بات کو کلیئر کٹ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہت ہی آسان ہے، اس کو بگاڑیں نہ، اس کو مشکل نہ بنائیں، اس کا مذاق نہ بنوائیں۔ میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، باقی اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ایک اتحاد کے اوپر جمع کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ 50 سال بعد ہی، 50-60 سال بعد ہی واقعہ کربلا پیش آ گیا اور تفرقہ بازی وہاں سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔